اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سبسکرائبرز، امید ہے کہ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ملکہ کوثر مری کے لیے آج بہت ہی خوش آئند خبر ہے، ایک امید پیدا ہوئی ہے۔ ملکہ کوثر مری کا گو کہ موسم جو ہے وہ ہر دن نیا ہی ہوتا ہے، اور اس نئے موسم کے اندر جب بھی آسمان پر بادل جو ہیں وہ آنے کی تیاری کرتے ہیں، اور بادل ابھی برستے نہیں، چاہے گرمیاں ہیں یا سردیاں ہیں، تو ملکہ کوثر مری میں یہ بجلی جو ہے یہ بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ اور غائب ہونے والی بجلی جو ہے یہ اس وقت تک کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا جب تک یہاں کوئی ملک کے حکمران یہاں موجود نہ ہوں کہ یہ کب واپس آئے گی۔ سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ تواتر کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ آج پہلی دفعہ ملکہ کوثر مری میں جو ہے وہ ایک کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں عوام الناس نے شرکت کی، اور انہوں نے خوب دل کھول کر اپنی جو بڑھاس ہے وہ نکالی۔ اور یہاں پر انجمن تاجران کی طرف سے ان کے صدر، ان کے چیئرمین، ان کے سیکرٹری اطلاعات جو ہیں وہ تاجران کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ہوٹل ایسوسیشن کی جانب سے جنرل سیکرٹری سے رجسٹرڈ کے جو ہے سلیم اکابر، وہ نمائندگی کر رہے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہاں کہنا پڑ رہا ہے کہ مری شہر کے جو باسی ہیں ان کی نمائندگی کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن چلیں وہ کمی کسی حد تک جو ہے وہ پوری کی ہے، وہ انجمن تاجران نے پوری کی ہے۔ آج کی کھلی کچہری کے اندر جو ہے وہ بالکل کھل کر بات کی گئی کہ بجلی غائب ہونا اور اوور بلنگ اور جو یہاں پر دیگر معاملات ہیں وابٹا سے متعلقہ، اور ان پر بڑے مفصل طریقے سے جو ہے وہ جوابات بھی دیے گئے ان کی طرف سے۔ مری جو ہے یہ سب کو ماننا پڑے گا۔ پہلی بات تو ہے کہ یہاں میں آج آپ کو ایک ریکویسٹ کر دوں کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ جو دیکھتا ہوں، جو محسوس کرتا ہوں، وہی میں بولتا ہوں، سیاحوں کی زبان بولتا ہوں، مقامی افراد کی زبان بولتا ہوں، اور اپنا روز تجزیہ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ملک بھر سے ملکہ کوثر مری کے حسین اور جمیل موسم کو دیکھنے کے لیے، اور بالخصوص جو ہیں ایسے مناظر کہ جب بادل جو ہیں وہ پہاڑوں کے دامن میں اور پہاڑوں کی چوٹیاں پر اٹکلیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو انتہائی دل فریب موسم ہوتا ہے۔ اور ملکہ کوثر مری کی ساری رونق جو ہے وہ اس کے جہاں سرسبز و شاداب جنگلات ہیں، اس کے موسم ہیں، اور اس کے یہاں آنے والے سیاح ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی سوچ ایک جیسی ہو، ہر انسان کی گفتگو ایک جیسی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے انسان کو سرخرو ہونا چاہیے، کسی انسان کے سامنے سرخرو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ضروری ہے کہ جو میرا ایمان ہے کہ ہر انسان کی عزت ہوتی ہے، اور ہمیں اپنے سے بڑھ کر دوسروں کو عزت دینی چاہیے۔ اور ہر جو سرکاری ملازمین ہیں اور دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر کوئی جو افراد ہیں، ان کے منصب کی عزت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اور اسی یہ سوچ اور یہی نظریہ اور یہی میرا ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ یہ عقیدہ ہے کہ میں بلا خوف و خطر بات کرنے کا اس لیے عادی ہوں کہ میں دل سے جو ہے وہ تقریباً ہر ہی، چاہے وہ کسی محکمے کا نائب قاصد ہے یا اس محکمے کا کوئی بڑا افسر ہے، سب کی ہی عزت کرتا ہوں۔ لیکن میں کبھی بھی کوئی بات کوشش کرتا ہوں کہ وہ پوشیدہ عوام سے نہ رکھی جائے۔ اور یہاں یہ یوٹیوب کا جو میرا بنانے کا مقصد تھا وہ قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ میرے سبسکرائبر پورے ہو جائیں یا میرا واچ ٹائم پورا ہو جائے اور مجھے کچھ ارننگ ملے جناب اللہ یوٹیوب کی طرف سے۔ میرا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ جب چاہیں تو وہ رزق کی بارش کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہتر طریقے سے رزق دے بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو مقدر میں ہے وہ مل کر بھی رہے گا۔ لیکن میرا جو مقصد تھا یوٹیوب بنانے کا وہ یہ تھا کہ جو بات اخبار میں شائع نہیں ہو سکتی، جو ٹی وی کے اندر ہم پوری آپ کو رپورٹ نہیں دے سکتے، وہ کم از کم یوٹیوب کے اندر آپ کو جو ہے مکمل طور پر میں آگاہ کر سکوں۔ جو دنیا بھر میں رہنے والے کوثر کے ہیں یا پاکستانی لوگ ہیں، وہ جو ملکہ کوثر مری سے محبت کرتے ہیں، ان کو اور مری کے حسین موسموں سے محبت کرتے ہیں کہ جہاں پر کبھی دھوپ اور کبھی بارش، کبھی یالہ باری، کبھی برف باری، اور کبھی اس کی
ٹھنڈی ٹھار ہوائیں جو گرم علاقوں سے آنے والوں کے لیے تو ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ مری شہر جو ہے یہاں ہر کوئی آنا پسند کرتا ہے، اور سال کے 12 مہینے تقریباً یہ مری میں جو ہے وہ رضائی کا استعمال ہوتا ہے۔ پنکھے بہت کم چلتے ہیں، اب جو کہ درخت کٹ رہے ہیں تو ان درختوں کی وجہ سے اب پنکھے جو چلنے آہستہ آہستہ شروع ہو چکے ہیں۔ تو آج کی جو کھلی کچہری تھی واپس، اس کھلی کچہری کے اندر بڑے احسن طریقے سے انجمن تاجران کے شاہد ممتاز عباسی نے اور انجمن تاجران کے دیگر عہدیداران جن میں مرزا سہیل بیگ اور بابو سراب عباسی نے جو ہے وہ شہر کی ترجمانی کی، مری مار روڈ کی ترجمانی کی، سیوں کی ترجمانی کی۔ یہ حالات آپ دیکھیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چیز ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کو ابھی میں آپ کی نہیں سنوں گا، اس لیے نہیں سنوں گا سر جی۔ میرے سر 2 گھر بنے ہوئے ہیں، وہ میرا نیا گھر بنا ہوا ہے، میں دوسرے پرانے گھر میں رہتا ہوں۔ لیکن اس کیس پہ یہ آپ سسپینڈ کریں۔ اگر نئے گھر میں نہیں رہتا، میں پراپر انکوائری کرواؤں گا۔ آپ نے بھی ان کا نمبر بھی لے جی، آپ کو جرمانہ بھی ڈالا انہوں نے؟ سر انہوں نے مجھے 50,000 روپے ڈالا ہے۔ میں ادھر آیا ہوں، وہ یہ میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، آیا ہوں تو انہوں نے کہا جی 25,000 روپے آپ جمع کرائیں، ہم آپ کا میٹر جا کے چیک کریں گے۔ کوئی بندہ میرے پاس آج تک نہیں گیا، 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ چونکہ معززین بھی سن رہے ہیں تو ہم نا مطلب آپ سے ہی میں فیصلہ بھی لوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو جرمانہ چوری کا کس بات پہ ہوا؟ اب آپ بتائیں۔ سر جی انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کی ٹرمینل خراب ہے۔ کیا مسئلہ تھا؟ اچھا جی، ایک چیز میں نہیں کہنا چاہتا، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں تھوڑا سا آپ سائڈ پہ ہو بیٹا، ان کو نا یہ میٹر کی تصویر اگر آپ دیکھنا چاہیں نا تو اس کا تاریں نیچے لگی ہوتی ہیں، اوپر ہوتے ہیں ٹرمینل، یعنی جو جگہ اس کا تار سے وہاں پہ نا آپ کو پیچ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہاں سے اگر تار لگا کے کریں گے تو وہ یعنی میٹر نہیں چلے گا آپ کا گھر پہ۔ اب مجھے یہ بتائیں محکمہ ادھر کیوں تار لگائے گا؟ سمجھ رہے ہیں نا، میں نہیں، آپ بیٹھے عوام میں بیٹھے ہیں، یہ تھیفٹ جو ہم کرتے ہیں نا، یہ ٹرمینل آخر کسی نے یہ کیا نا، یہ میلٹ سر جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جس گھر میں رہ رہا ہوں وہ گھر استعمال کرتا ہوں، دوسرا گھر میرا آج تک بند ہے۔ میں آپ کی بات اور بھی سنوں گا، لیکن ایک جنرلی یہ کہ آپ لوگوں تک میں کیس چھوڑ رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ یعنی تصویر اسی میٹر کی ہے، یہ بتائیں یہ اسی کی ہے۔ تو کیا آپ ALM ہو؟ کیا نام ہے؟ نوکری کتنی ہے؟ تو آپ جا کے آپ پیسے مانگ رہے تھے؟ سر یہ میں آپ کہتے تو میں اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو دونوں کو بلا لیتا ہوں۔ دیکھیں آپ ایک منٹ رکے ذرا، یہ آپ لوگ بھی دیکھیں کہ ایک جو ہے نا تھیفٹ کے کیس میں ایون دین میں ان کی بات کو رد نہیں کر رہا، میں اس کو انویسٹیگیٹ کرواؤں گا، ٹھیک ہے نا، یہ میں انویسٹیگیٹ کرواؤں گا، لیکن ابھی رکے اس کو جنید میسج تو نہیں دیا نا، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھیفٹ کے کیس پہ میرا رویہ اور ہوتا ہے۔ طارق صاحب ہیں وہ بڑا اچھا ساتھ مطابق کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے آج سے 2 سال پہلے ایک لائن مین ہمارے جو کرنٹ لگنے کے باعث فوت ہو گئے تھے، ان کا نام تھا ذوالفقار عباس۔ ستم ظریفی یہ ہوئی سر کہ چونکہ پوری مری کی شہر کے پورے لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ وہ کرنٹ لگنے سے جلس گئے تھے، پول سے نیچے گرے تھے، اور پھر سر وہ سارا کچھ ہوا، ہونے کے بعد وہ ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹر نے نا وہاں پہ ان کو ہارٹ اٹیک ڈکلیئر کرا۔ وہ چونکہ کیس ان کا چل بھی رہا ہے آپس میں، وہ یہ آپ کو بتائیں گے کورٹ میں یا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بنا کے بھیجے۔ ہمارا اندرون شہر جو ہے سر لور مال ہے اور مال روڈ ہے، یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ہماری لائٹ جو ہے چونکہ یہ ملک سے نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی سیاحوں کا سارا سال تانتا بنا رہتا ہے، ان کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مری کا مال روڈ اور لور مال جو ہے وہ ایک فیڈر کلڈنا سے چل رہا ہے، اور وہ اس کا جو دوسرا فیڈر ہمارا سینی بینک والا ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا ایریا، کچھ 5 10 20 بلڈنگز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اس کو اگر دونوں فیڈر کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے، ایگزامپل ہم کسی جگہ پہ لائٹ میں آپ کی بات، لیکن یہ تو میرے خیال میں انٹر کنیکشن ہمارا موجود ہے سر، نہیں وہ تھوڑا سا ہے، ہاں تو یہ تو اپنا فدا، یہ آپ کا جب لیٹ سے کولڈرنا پہ آپ کا فالٹ آتا ہے، پورا مال روڈ لے لیتا ہے لوڈ کے نہیں، تو آدھا کیوں نہیں کرتا؟ اس کے آگے پھر وہ اس کا کنیکشن نہیں ہے۔ ایک سال پرابلم ہوئی ہے آج سے 2
ایک 58 فٹا پول ایشو کروایا تھا فنک شاہ صاحب نے کہ جی پی یو میں ایک لگا کے جو ہم نیچے سے گھما کے اچھی چیز لاتے گلڈنا والی اس کو شارٹ کر دیا جی پی یو سے ہی اوپر لے گئے. وہ پول لگانے کی جگہ ہمیں نہیں دی گئی. پھر اے سی صاحب مری نے بھی بیچ میں انوالومنٹ کی. اس میں انٹر کنیکشن بنانا ہے نا. ہاں جی آپ کو جو انٹر کنیکشن اس کے لیے بنانے کے لیے مٹیریل چاہیے, ایسٹیمیٹ اپروول چاہیے, وہ ڈپارٹمنٹل فنڈ سے میں کرواؤں گا. جگہ آپ دلوائیں ہمیں, رائٹ آپ, ٹھیک ہے نا. پول آپ لگوا دیں ہمیں. آپ اچھا یہ بنائیں جی, ایسٹیمیٹ بنائیں, وزٹ کر کے یہ پروپوزل بنا کے لے آئیں, میں آپ کو اپروول دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور رائٹ آف وے کہتے ہیں ہم نا, جو آپ وہاں پہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹا سا بھی پول لگانا, ظاہر ہے مال روڈ بہت قیمتی جگہ ہے, کوئی بھی دکاندار یہ نہیں چاہے گا کہ میرے ادھر لگے, تو اس میں نا روڈ پہ ہم نے جگہ بھی تو وہ ہمیں جو ہے نا یہاں آپ نے کرنی ہے, ہماری ہیلپ کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آپ ہیلپ کریں کہ وہ نا, ٹھیک. اور سر اس کے علاوہ جو چونکہ عارف صاحب ہے کہ مری کے اندر مال روڈ اور لوئر مال, خصوصاً مال روڈ کی ایک جگہ ہے جو عسکری بینک ہے, اس کے ساتھ ایک مارکیٹ ہے, بڑا مارکیٹ, وہاں پہ جو ہماری کیبل ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ ابھی تک وہاں پہ کوئی حادثہ نہیں ہوا. وہ تاریں اتنی خستہ حالت میں ہیں کہ وہ کسی وقت بھی بڑا سانیہ ہوگا. یہ سروس کنیکشن ہے کیبل سے ہوئے ہوئے ہیں, اور کیبل تھوڑی سی سیدھا حالت میں ہو گئی ہے. نئی کیبل پروپوز کریں سر. اس کے لیے سر میری سجیشن یہ ہے کہ اس کو ایک تو کریں, اور دوسرا شہر کے اندر سر جو ہے وہ آپ وہ دوسری کیبل ڈال کے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اس لیے چلائیں, آپ یوں کریں نا, 4K کیبل ڈالی جائے پورے شہر میں سے. اس میں جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں کہ جو پرانی کیبل ہے نا, اس کو 37 طرح سے یہ جو بھی کیبل کر کے ڈی بیز کے تھرو بھی آپ کنیکشن دے سکتے ہیں. ساتھ میں ڈسٹریبیوشن باکس لگا دیں, کیبل کو ضروری نہیں پنکچر کر کے لگائیں, ان کے تھرو کنیکشن دیں, مری کو خوبصورت بنائیں اس کا جگہ مال روڈ کو. سمجھ آئی آپ نا مشتاق نہیں ہے جو جگہ بتا رہے ہیں نا, وہ سروس تاریں لٹکی ہوئی, ان کے بجائے آپ ایک کیبل پروپوز کریں, 4 کیبل کریں, جگہ جگہ آپ کیا کریں, ڈی بی لگوا لیں, ڈسٹریبیوشن باکس سے دے دیں بجائے کیبل سے, جگہ جگہ ہو. تو اس کو نا خوبصورت کر کے دکھائیں مجھے, ٹھیک ہے نا. یہ 2 چیزیں مال روڈ کی, 3 بتائیے. ایک انہوں نے پہلے بتایا کہ جو انٹر کنیکشن بن جائے ہمارا, تاکہ پورا مال جو ہے نا وہ فوراً سوئچ ہو جائے. لوڈ تو اتنا ہوتا نہیں ہے نا, وہ دونوں اٹھا لیتا ہے لوڈ نا. ابھی سر ہمارا جو بلڈرا فیڈر ہے مال پہ 3 کلومیٹر گھوم کے جنگل سے پھر وہ ایک کھمبا لگانے سے سر مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ جو ایک کھمبا لگانے سے ہمارا کافی سارا مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ جناب یہ آپ پھر کر کے مجھے بتائیں گے کہ انہوں نے حل کروا دیا. پول پڑا ہے ہمارا, سر پول پڑا ہے 3-4 سال سے, وہ کافی وہ ٹوٹ بھی گیا ہے, وہ آتے ہیں کباڑی یہ توڑ جاتے ہیں, نیا لانا پڑتا ہے. نیا لے لیں, ٹھیک ہے نا, نیا لے لیں, ٹھیک. دوسرا سر یہ چونکہ انہوں نے اپنے جان چلانے کے لیے سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک تو بات سامنے آ جاتی ہے کہ آج لائٹ بند ہو جاتی ہے, وجہ جی پرمٹ ہوا ہے, ہم شاخ تراشی کر رہے ہیں. اس کے لیے پراپر میکنزم بنایا جائے, شاخ تراشی اس کو مکمل کیا جائے, اور جو ہی بادل آئیں تو لائٹ کا بند ہونا یہ ذرا اچھا دیکھیں. وہ اگین آپ نے کہا نا کہ ایک تو مری میں نا ہم نے 2 چیزیں کرنی ہے, کہ جنگلات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. جو فارسٹ والے بھی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ بھی ہمارا احساسہ ہے, اور یہ مری کی بیوٹی کے لیے نا درخت بڑے عرصے بعد, چیڑ کا ایک درخت کاٹنا بڑی یعنی آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو کاٹے, ایک عرصے بعد بنے گا, اور یہی یہاں کی اٹریکشن بھی ہے ہم کو. اور فارسٹ والوں کی بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ منیمم آپ ٹرم کریں, ورنہ تو ہم کہتے ہیں جی سڑکیں قریب سے جتنے پرے کر دیں تو جو ہے, تاکہ کم سے کم جو ہے نا لائنوں سے تو بچے. ٹرمنگ بھی جو ہے نا ہماری کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ بار میں ظاہر رہتا ہی ہے. اور میں نے بھی دیکھا ہے راستے میں آتے بھی میں نے کوئی چیزیں نوٹ کی ہے کہ وہ جگہوں پہ ہیں, ہم نے کروائی بھی ہیں. جو آپ نے کہا نا روز بند کر دیتے ہیں, اس کے لیے یہ ہے کہ جی جو بھی ہمارا شٹ ڈاؤن جو شیڈیول ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ نا ایک پکا بنائیں کہ ان کو لازمی آپ وہ جو کاپی بھیجا کریں پہلے ہی 2 دن پہلے, کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں فلاں لائن کب بند کر رہے ہیں. ہماری جو اپروول شٹ ڈاؤن یہ ہم باقاعدہ اسلام آباد سے دیتے ہیں ان کو اپروول, ٹھیک ہے نا. اس کی باقاعدہ اپروول کی کاپی ان لوگوں سے شیئر کیا کریں, تاکہ یہ باقی لوگوں کو لوکل آپ کیبل پہ چلا دیا کریں, اس پہ جو ہے نا اخبار میں آ جائے, چینلز پہ آ جائے لوکل, کہ اس پہ یہ چیز ہو رہی ہے. کے حوالے سے یہ کام تو ہوتا ہے سارا, سردیاں شروع ہونے سے پہلے بھی سارا کچھ, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ذرا سی ہوا چلی یا بارش ہوئی لائٹ پھر بھی ہماری چلی جاتی ہے. اچھا اس ہم یہ چاہتے ہیں اگر وہ سارے کام اگر ہوتے ہیں سارے پراپر ہوتے ہیں تو پھر شاخ تراشی میں یہ سارے نہیں ہوتے, اگر ہوتے تو پھر دوبارہ
पता है दरख्त ये पोल लगा है, ये वाला दरख्त दूसरा दूर से भी आके गिर जाएगा तेज़ हवा में जाके ना, वो उसके अंदर ना कोशिश ये होती है, यानी इसमें एक तो बेहतरी की ये बात है कि हम शाख तराशी ज़्यादा ही ज़्यादा जगह पे हुई हो, नज़र आए कि कहीं करीब नहीं है, बाकी उसको तो रोकना मुश्किल है कि दूर से जो है कि मैं ये समझता हूँ कि चूंकि मुरी के अंदर एक ऐसा ये मौसम है कि मुरी में हर घंटे बाद मौसम की कैफियत चेंज होती है, और ज़्यादा मुरी के अंदर पूरा साल जो है वो बारिश बर्फ़ और इस तरह का सिलसिला जारी रहता है। तो मोटरसाइकिल बिल्कुल आप एमरजेंसी सूरत में करें, लेकिन प्रॉपर हाल उसका ये है कि पोटोहार जीप हो जाए या इस तरह की छोटी गाड़ी कोई हो जाए जिसमें वो उन्होंने बेल्ट रखना है, उन्होंने कुछ चीज़ें रखनी है, तो मोटरसाइकिल पे तो डिफ़िकल्ट है ना, तो वो सर्वाइव कर सकते हाँ एरिया है सर। हर एक कंप्लेन ऑफिस को ना एक गाड़ी दे दीजिए। ऐसे में ना हमारे कंप्लेंट ऑफिस बहुत ज़्यादा है, इतनी गाड़ियाँ शहर की हद तक सर हो जाए तो शहर में हम ऐसा कोशिश करेंगे कि गाड़ी कंप्लेंट पे मौजूद रहे, कि एक आध गाड़ी मौजूद रहे। अच्छा सर, हेलो, बाइक में दिलवाता हूँ इनको, ये आपकी तरफ वहाँ पे स्टाफ की कमी की वजह से वहाँ पे जो आपके मेंटेनेंस का स्टाफ है, दूसरा स्टाफ है, वो बैठा होता है, एक शख्स जो फ़ोन सुन रहा होता है। एग्जाम्पल एक कंप्लेन आ गई, अब वो उसी जगह का उसी एरिया के लाइन मैन है, उसने उठना है, दरवाज़ा बंद करना है, लॉक लगाना है और उसने निकल जाना है। और वो ज़ाहिर है उसके पास ना कोई कन्वेंस है ना कुछ है, उसने पैदल वॉक करनी है, एग्जाम्पल मरीज से 3 किलोमीटर दूर जाना है, फिर गाड़ियाँ पकड़ेगा, जाएगा, वहाँ से करके आएगा, जब तक वो बंद रहेगा। मेरी सजेशन ये है कि कंप्लेन ऑफिस की 3 शिफ्टें बनाई जाएं और उसमें एक शख्स जिसका सिर्फ ये काम हो कि वो टेलीफोन सुने, कंप्लेन अपनी दर्ज करे, और अगर कोई फ़ोन करता है तो फ़ोन पे उसका कंप्लेन नंबर दे और स्टाफ को वो आगाह कर दे कि ये कंप्लेन है। अच्छा मरी में ना बाकी रिमोट कंप्लेंट ऑफिस वहाँ तो ये शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन शहर की हद तक अगर हम 2 यानी कंप्लेंट क्लर्क को 2 शिफ्टों में बैठा लें, शहर की हद तक जरूरी है। हाँ मैं इस पे देखता हूँ, स्टाफ की अवेलेबिलिटी चेक करके ना इस पे भी देखते हैं हम कर सकते हैं या नहीं। अहम तरीन सर इशू और मोबाइल ने उसको तस्वीर लेनी है, वो तेज़ बारिश हो रही है, वो उसको जो हम टेबल रीडिंग कहते हैं उस पर जाते हैं, उसको भी हम एलिमिनेट करने के लिए मेरी एक प्रपोज़ल है। वैसे यानी जब तक हमें स्टाफ नहीं मिलता तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ उसी महल्ले से हम लोकल बंदे को हायर करें और वो हमें उसकी ज़िम्मेदारी देंगे कि उस जगह की रीडिंग देंगे, ताकि किसी सारफ की ये शिकायत ना हो कि मुझे बिल गलत आया है। हम कोशिश ये करेंगे, मैं पूरी कोशिश है मेरी कि ये जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें हो जाए कि आपका जो जितनी बिजली जिसने इस्तेमाल की है वो उसका बिल है। साथ में एक में चूँकि बहुत अच्छे मज़ीन यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोगों से ताल्लुक़ है, आप लोगों को आप यहाँ पे उनको तक जाते हैं, ज़रूरत है कि हम यहाँ पे जब डिवीजन बनाएं साथ दीगर फैसिलिटीज़ भी हम लें। अब हमारा चूँकि पहले कोई रूल्स रेगुलेशन, अब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट वो डिसीजन कुछ ले सकते हैं, तो ये केस हम बना के उन बोर्ड में ले जाएंगे कि यहाँ पे जो है ना आपकी जो आपने बिल्कुल राइटली तीनों चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, और वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। स्टाफ की कमी है, मैं फौरी तौर पे आपको फिलअप नहीं कर सकता, लेकिन ये कि हम उस पर लगे, और ये आज की कचहरी के भी मिनट्स में भिजवाऊंगा कि यहाँ पे ना तकरीबन हर दूसरे बंदे ने ये डिमांड की है और ये इशू लोगों को आ रहा है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। दीगर जितने भी हैं सर, क्योंकि मरी के अंदर जो स्टाफ आपका है वो स्टाफ चूँकि काम करता है, जहाँ तक उनकी अपनी कोशिश होती है वो काम में लगे रहते हैं, हम देखते हैं। इशू मरी के अंदर ये है कि हाउस रेगुलेशन नहीं है यहाँ पे। अगर बाहर से एक शख्स मरी के अंदर आता है, उसकी जो पे है उसमें ज़ाहिर उसने रिहाइश रखनी है, उसने खाना खाना, वो मुश्किल है। ये पॉइंट सर मैं गुजारिश करूँगा कि ये नोट करते जाएँ, चूँकि ये अंजमन ताजरान और होटल एसोसिएशन का मुश्तरका पॉइंट्स हैं, इनमें ज़रा काम हो जाएगा। स्टाफ की सर चूँकि कमी है, जो मरी के अंदर हमारे 120 के बजाय इस वक्त 36 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो उसमें जो मेंटेनेंस का स्टाफ है वो सिर्फ 3 लोग हैं। अगर पूरी तहसील मरी जो डिस्ट्रिक्ट अब बन चुका है इसके अंदर 3 लोग होंगे तो जाहिर है वो काम तो बेइंतहा कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी में कोई शक नहीं है, लेकिन उनके लिए ये इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इस स्टाफ को सर एक तो बढ़ाया जाए। दूसरा सर ये है कि हमारे यहाँ पे मरी के अंदर जब कोई इशू बनता है, मरी माल रोड पे बनता है, मज़ाफ़ात में बनता है कि ट्रांसफार्मर कोई जल गया, तो उसके लिए एक लेंथी प्रोसीजर है, यहाँ से पिंडे जाना है, फिर लाना है, तो उसके लिए बैकअप मरी के अंदर जो है वो मौजूद होना चाहिए। सवाल वो लंबे फिर वो बोल जाऊंगा तो साथ साथ पहली जो है ना ट्रांसफार्मर से शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर के लिए जी मैं उसमें ना आज जो मैं इनको स्टैंडिंग आर्डर्स दे के जा रहा हूँ और ये अवेलेबल करेंगे कि हर कैपेसिटी का एक ट्रांसफार्मर मैं आपको यहाँ दूंगा, ठीक है। वो रखें, जब जले
تو وہ فوری ریپلیس ہو, اسلام آباد جانے کا دن ضائع نہ ہو, اور ساتھ میں آپ وہ ریپلیس بھی کریں اور ساتھ اسلام آباد سے منگوا کے جو اپنا آپ کا امپریسڈ کے طور پہ ٹرانسفارمر ہے یہاں پہ دوبارہ فل اپ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز. دوسری چیز انہوں نے بتائی جو بڑا مطلب آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور یہ ہمارا مسئلہ بھی ہے کہ مری میں نا پہلی بات ہے ہمارے پاس اوور آل سٹاف نہیں ہے. اوور آل کمپنی کے پاس شارٹیج ہے, شارٹیج پہ سارے سب ڈینوں میں, اور مری میں تو زیادہ تر شارٹیج ہے. اس کی وجہ یہ آپ نے جیسے بتایا نا کہ یہاں مری آنے کے لیے 2-3 ریزن سے کوئی بندہ تیار بھی نہیں ہوتا. کسی کو لگا بھی لینا اگر تو وہ یہاں اتنی اس کی سفارشیں ہوتی ہیں, یقین مانے ہم ایک بندہ اگر یہاں پوسٹ کرنا ہو تو اس نے اتنی رجسٹ کرتا ہے, وہ اتنی جگہوں سے فون کرواتا ہے, اور یہاں سے جانے کے لیے تو روز کی. ابھی میں آ رہا تھا راستے میں دو بندے مطلب بڑے, وہ بتانا نہیں چاہتا میں کہ کہاں سے نا جی ایک آپ جا رہے ہیں تو فلاں کو ادھر لے آئیے گا. میں پہلے یہ سارے رو رہے ہیں, بندے ہی نہیں ہیں, میں یہاں سے بندے واپس ادھر لے کے جاؤں. اچھا اس میں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہارڈ ایریا ہے نا, وہاں کے جو بھرتی ہوا بندہ ہے وہ یہاں پہ آ کے اس کو ان پہاڑوں پہ چڑھنا, اس موسم جو ایکسٹریم ویدر ہے اس میں رہنا بڑا, خاص کر سردیوں میں رہنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. پنجاب سائڈ سے جو یعنی جو ہمارے اس سائڈ سے آتے لوگ یا کے پی کی سے وہ نہیں رہ پاتے. دوسری چیز یہ جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ بھائی وہ آئے گا, مری مہنگا شہر ہے, یہاں پہ گھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ملتا ہے. اگر وہ ہمارے پاس اتنی رہائش بھی نہیں ہے, کچھ کو ہم نے فلیٹ بنائے تھے, باقی تو اس نے کہیں رہنا تو ہے نا. وہ خالی کمرہ بھی لے گا تو کیسے, یا فیملی رکھے گا تو کیسے. ریکوزیشن ہے جو اس پہ جو ہے نا, میں اسپیشلی اب جو ہے نا چونکہ آپ کا ڈسٹرکٹ بنا ہے تو ایک خوشخبری تو پہلے میں نہیں شیئر کرتا, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ڈویژن اپنا بنائیں. یعنی یہ جو ہے نا یہ اس پہ میں نے آلریڈی ہم نے کام شروع کر دیا ہے کہ چونکہ ہماری جب ڈسٹرکٹ بن رہا ہے, باقی یہاں پہ ڈپٹی کمشنر آ رہا ہے, ایس پی آ رہا ہے, تو ہم بھی یہاں پہ اپنا ایکشن بٹھائیں. جیسے میں نے آپ کو کہا جہاں پہ ہماری آپ کو جو سروسز ہیں, ہم ایک یونٹ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اوور بل کرے. جو کنزیومر, جو ہمارا معزز کنزیومر صارف جو بجلی استعمال کرے گا وہی بل اس کو جائے گا, اور یہ قطعاً ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے, اور میں سخت ایکشن لیں گے. ہمارے پاور منسٹر کی پہلے دن آتی یہ انسٹرکشن ہے کہ جی میں کبھی ویس لغاری صاحب نے بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشنز دی ہیں, سیکٹری پاور کی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں, ہماری چیف ایگزیکٹو کی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں, اور وہی ہم یہ نیچے کر رہے ہیں. ہمیں کوئی ایک یونٹ کسی سے فالتو بل کرنے کا شوق نہیں ہے, نہ ہمیں یہ کسی کو کرنے دیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو آپ لوگ چونکہ یہاں پہ پریس کلب سے بھی لوگ ہیں, آپ کے تاجر یونین کے لوگ بھی ہیں, ہوٹل ایسوسیشن کے بھی ہیں معززین یہاں پہ, میں آپ کے توسط سے لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا. کچھ رپورٹ ہم نے کچھ ایف آئی آرز اس ایریے میں کروائی بھی ہیں جہاں پہ ہم اوور بلنگ اور سروسز کو امپروو کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہمارا ملک اس کا مکمل نہیں ہو سکتا کہ بجلی کوئی چوری کرے اور دوسرا بل اس کا بھرے. ہمارا کوئی بھی اگر کنزیومر چوری کرے گا تو ہم اس کو بہت سختی سے ڈیل کریں گے. پنجاب گورنمنٹ نے سی ایم پنجاب کی انسٹرکشنز پہ انہوں نے ہمارے چیف ایگزیکٹو سے میٹنگ کی ہے, پولیس فورس ہمیں دے رہے ہیں. ہمیں ایف آئی آرز کا پہلے مسئلہ ہوتا تھا, اب جو ہے نا ایف آئی آر بھی اس کے خلاف فوری طور پہ درج ہوگی. کسی کے خلاف غلط ایف آئی آر نہیں ہوگی. جو بندہ کنڈا لگائے گا, جو بندہ چوری کرے گا, دیکھیں اس کی وجہ سے آپ کے فالٹ آتے ہیں, ٹرانسفارمر جلتے ہیں, کنڈے یہ جب لوگ لگاتے ہیں. ہم نے ایف آئی آرز ابھی کی بھی ہے نا, آپ کے مختلف جو ہے نا, میں آپ کے ڈیٹا شیئر کرتا, مختلف جو ریموٹ ایریا پہاڑوں کے اوپر رات میں ہم دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ یہ رپورٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ, اور کچھ دن میں بھی ہم نے چوری پکڑی ہے. تو مہربانی کریں یہ ان لوگوں تک سب تک میسیج پہنچائیں. آپ کا انوالو ملتا ہے, جو فیسیلیٹیٹر ہے وہ نوکری میں نہیں رہے گا. یہ ہم نے بالکل یہ گورنمنٹ کی بڑی سیدھی پالیسی اور ہمارے محکمے کی بھی ہے. اور آپ دیکھیں گے بھی کہ اب مجھے توقع ہے کہ یہاں پہ اچھے لوگ ہیں, معززین ہیں, یہ بتائیں گے جو چھوٹی موٹی کوئی چیز یہ کر بھی رہا ہے. آلدو یہاں سے چوری کا وہ یعنی اتنا بڑا یہ نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی انڈسٹری ہے یا یونٹ, کوئی کسی نے گھر پہ لگا دیا, کسی نے یہ کر دیا, لیکن یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, ملتے ہیں جو تو آپ لوگوں کے تعاون سے ہمیں. اور ایک اور چیز کہ کہیں چوری آپ کو نظر آتی ہے تو ہمیں رپورٹ ضرور کریں. ٹھیک ہے, ہم اس جو بندہ ہمیں اطلاع دے گا ہم اس کا نام بھی نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں آپ یہ جو قومی فریضہ ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں کہ چوری کا جو تھیفٹ کرتے ہیں بجلی, اس سے جو ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے, پھر جو باقی کنزیومر اس کو بھگتے ہیں. تو ہمیں یعنی دو چیزیں جو جس پہ زیرو ٹالرنس ہے کہ ہم تھیفٹ آف الیکٹریسٹی نہیں ہونے دیں گے. نمبر 1
किसी कंज्यूमर को हम नाजायज़ बिल नहीं भेजेंगे। अगर कहीं होता है आप हमें बताएं, मैं 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हूँ, तो आप बताएंगे वो इंशाल्लाह अगर किसी की शिकायत है तो वो ज़रूर दूर होगी। ये आप ये एक बिल्कुल चीज़ सही कह रहा हूं, मैं कहता आप हूं जो मैं अपने- कहें, आप जो है ना हल्फन मुझे कह रहे हैं सर मैं अल्फन में इस बंदे ने नमाज पैसे पढ़ डिमांड के- किए। बिल्कुल जी, ये सच बंदे समझें इस जी, बंदे ने ये मुझे इसका- कहा है। मोहतरम नाजरीन और मेरे वीवर्स, पकार मरी, मैं ख़ुद तो इस खुली कचहरी में आज किसी मसरूफियत की वजह से नहीं था। ये मेहमान वीडियो मुझे मौसूल हुई हैं जो मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि आप तक पहुंचाई जाएं। मलका कौसर मरी के हालात आपके सामने हैं, वापटा की कारकर्दगी आपके सामने है। ये कंट्रोल रूम है जो वापटा की तावन से चलता है कि अगर बिजली हो तो यहाँ पर इसके ये सारे सीसीटीवी कैमरों की जो एलसीडीज हैं जो ऑन होती हैं, और यहीं से पूरी मरी को जो है वो सियाहों को सहूलियात देने और उनकी जो मुश्किल है उनको कंट्रोल किया जाता है, देखा जाता है। तो ये मलका कौसार मरी की आज की अपडेट थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद है कि आप सब इसे पसंद करेंगे, देखेंगे, अपनी तजावीज़ देंगे, और जो व्हाट्सएप पर मुझे लोग मैसेज करते हैं उनसे दरख्वास्त है कि साथ अपना तारीफ़ भी ज़रूर करवा दिया करें क्योंकि नंबर मेरे पास सेव नहीं होते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना और अपने मिलने जुलने वालों को ख्याल रखिए।